ان عورتوں سے پوچھو کیا کر رہی ہے باہر، میلے میں ان کا کیا کام ہے، کیوں گھوم رہی ہو تم میلے میں، اور جلسوں میں نئے کپڑے پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں لپسٹک لگانے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں آ رہی ہو تو کریم اور پاؤڈر لگانے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں آ رہی ہو تو چمکتی ہوئی ساڑی پہن کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور کل کی تقریر میں نے کہا تھا محلدار پاڑا میں، وہ جملے زیب تو نہیں دیتے ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبوری میں، جب زخم پرانا ہو جائے اور صحیح نہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا سے علاج نہیں کیا جاتا، چھرا اٹھایا جاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہوں، یہ حال ہے۔ ہاں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن کہوں گا، رو کے دکھاؤ مجھے۔ یہ صورتحال بنا کے رکھ دی آپ نے، جلسے بھی جب محفوظ نہ رہیں، بے پردگی اور عریانیت کا ننگا ناچ جب جلسوں میں بھی ناچا جانے لگے تو پھر کہاں روح تلاش کر رہے ہو؟ آپ نے ثواب کی نیت سے جلسہ کیا، یہ ثواب ملے گا آپ کو؟ مردوں سے آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور عورتوں کی آواز ابھی بھی یہاں تک آ رہی ہے، آ رہی ہے نا؟ آپ دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اتنا قریب ان عورتوں کو بٹھالنے کا آپ کو، ان کو تو 2 کلومیٹر دور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ تو ساڑی کتنے کی آئی تیری، کہاں سے لی تو نے، چپل کے، ہاں بالکل میچ کر رہی ہے۔ آج تو بھاؤ معلوم ہو گئے ہوں گے ساڑی کے اور چپل کے سب کو، اور کل وہ جائیں گی مالدہ اور گاجول کے بازار میں، وہ پھلا میری سہیلی لے گئی تھی تمہاری دکان سے، ویسی دکھاؤ ہمیں۔ یہ جلسے کا فائدہ ہوا ہے، جلسے کا فائدہ یہ نہیں ہوا کہ آج فلاں مولانا نے نماز پہ یہ بولا اور فلاں نے یہ بولا، آج ہم ویسے کر کے دکھائیں گے، یہ صدقہ کریں گے، یہ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اپنے بھائیوں سے جا کے کہیں گی فلاں کی بہن بھی آئی تھی، بڑی خوبصورت ہے، ہم نے تیرے لیے دیکھ لی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جلسوں میں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا قریب انتظام، اور عورتوں کی چونچیں تم بند کرا دو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے اور آئے اور عید کا خطبہ دیا، عید کا خطبہ آپ نے مردوں کے بعد عورتوں میں دیا، تو عورتوں میں جو آپ نے عید کا خطبہ دیا وہ آپ نے شروعات یہاں سے کیا، معاشر النساء تصدقن فإنی أُوریتکن اکثر اہل النار۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خطبہ جو شروع کر رہے ہیں عورتوں کا، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آئے لیڈیز، آئے خواتین، آئے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والیو، صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ انی اُوریتکن اکثر اہل النار، جب میں معراج پہ گیا مجھے جہنم دکھائی دی، تو جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جل رہی تھی۔ قلنا وبما، صحابیات نے کہا اللہ کے رسول بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں سنیں گے، آپ نے یہ کہہ دیا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی میں نے دیکھی، وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو۔ عمل کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اس عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے قلنا وبما، قلنا جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے، ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ہمیں وجہ بتائیے، ریزن، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن، پہلی وجہ بتائی تکثرن اللعن، اور دوسری وجہ بتائی تکفرن العشیر۔ پہلی وجہ لان تان زیادہ کرتی ہو، زبان بہت چلاتی ہو، منہ بہت چلاتی ہو، تمہارا منہ بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت ہے 2 عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے، 2 مرد اگر ٹرین میں جائیں گے تو تھوڑا سکون مل سکتا ہے، لیکن اگر 2 عورتیں ٹرین میں چلی جائیں تو 24 گھنٹے کا سفر بہت آسانی سے کٹ جائے گا، بات کرتے 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 کرتے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوگا، ان کو تو پورے خاندان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ